السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معکم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز ہے اصلاح عقائد و اعمال، ہم عقائد اور اعمال کی اصلاح دونوں بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور محدثین کے حالات. انہوں نے علوم حدیث کو، علوم ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے جو مشقتیں اٹھائی ہے، جو تکالیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، ان کے کچھ حالات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابھی آپ کہہ دیجئے علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی علم ایک روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے. اللہ رب العالمین نے علم والے اور بغیر علم والے دونوں کے متعلق فرمایا کہ جو علم والا ہے وہ بغیر علم والے کے برابر نہیں ہو سکتا. علم دین کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، اور علماء کرام کی فضیلت بھی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے. ناظرین سامعین محترم، ایک ہوتا ہے ضرورت دین کا جو ضروریات ہیں جس کا علم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کو کہتے ہیں فرائض فرض علوم، جس کا علم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن پورا عالم دین بننا یہ کوئی فرض نہیں ہے بلکہ کفایہ ہے. کوئی ایک آدمی اگر اس سے حاصل کر لیتا ہے یہ کافی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو بنیادی علم ہے اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا جو ہے فرض علوم جسے کہا جاتا ہے، ہم نے ماہ رمضان المبارک میں ایک مکمل سیریز فرض علوم کے متعلق جس کا علم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کیا تھا. لیکن آج جو ہے عالم دین بننے اور علم دین کو حاصل کرنے والے کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. کیونکہ موجودہ وقت میں، موجودہ دور میں اگر آج ہم دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر خود کئی ایسے گھر ہیں مسلمانوں کے، وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم دین بن کر کیا کرے گا. تو لہٰذا جو ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اگر عالم دین بن جائے گا یا حافظ قرآن بن جائے گا، یا اس کے ذرائع اسباب کیسے رہیں گے، وہ کمائیں گا کیسا، اس کی معاشیت کیسے مستحکم ہوگی، وہ زندگی کیسے گزارے گا. الغرض بہت سارے جو ہے ایسے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور جس کی وجہ سے آج موجودہ وقت میں وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جو ہے عالم دین بنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو معزز ناظرین سامعین محترم، میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میرا بچہ عالم بن جائے گا تو باقی زندگی میں وہ کیا کرے گا. دیکھیں ناظرین سامعین محترم، اگر یہی بات ہے تو کئی ایسے MBA کیے ہوئے ہیں، ایسے کوئی MCA کیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں کو حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ بھی تو خالی آج آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن یہ بات دیکھیے، وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن اور عالم دین بننے کے بعد کبھی آپ دیکھیں گے وہ ذریعہ معاش کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین اس علم کی برکت سے جو ہے اسے برابر رزق عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی دنیاوی ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد کئی لوگ آپ کو بیکار نظر آئیں گے، لیکن جو علم دین کو حاصل کیا وہ جو شخص ہے وہ کبھی آپ کو بیکار نظر نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی دنیاوی ضرورتوں کو بھی پوری فرما دیتا ہے، اور اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے. آئیے میں علم دین اور علماء کے متعلق کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے. فرمایا، حضور نے فرمایا علم کی جو فضیلت ہے وہ عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے. اور آگے حضور نبی کریم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا عالم کی عابد پر یعنی عبادت گزار پر فضیلت ایسی ہے
جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا عالم کی جو فضیلت ہوتی ہے، جو علم والے کی جو فضیلت ہوتی ہے، وہ عابد پر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسی فضیلت ہوتی ہے جیسے 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، جیسے اس کی روشنی جو ہے تمام ستاروں پر جو ہے غالب آ جاتی ہے، تو جیسی فضیلت 14ویں رات کے چاند کی جو تمام ستاروں پر اس کی جو فضیلت ہوتی ہے، وہی فضیلت جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عالم دین کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا، قیامت کے دن عالم کو اور عبادت گزار کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور عالم سے یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عالم کو بھی لایا جائے گا، عبادت گزار کو بھی لایا جائے گا، عابد سے کہا جائے گا کہ تم داخل جنت ہو جاؤ، اور عالم کو کہا جائے گا تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا تھا۔ تو سبحان اللہ، معزز ناظرین، سامعین محترم، قیامت کے دن بھی جو ہے عالم دین کی وہ شان ہوں گی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے عالم دین کو روک دیں گے، کہیں گے بھی ٹھہرو، لوگوں کی تم شفاعت کرو کیونکہ تم نے لوگوں کے اخلاق کو سنوارا تھا۔ عابد کو عبادت کی بنیاد پر اس کو داخل جنت کر دیا جائے گا، لیکن عالم کو کھڑا کیا جائے گا، اس کو بھی داخل جنت کیا جائے گا، مگر اس کی شفاعت سے کئی لوگوں کو پہلے داخل جنت کیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ فضیلت جو ہے علماء کی ہے، عالم دین کی ہے۔ آئیے میں آج انہی علماء، انہی محدثین میں سے جو اوائل دور میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور ان کی جو علم ظاہر میں جو اللہ رب العالمین نے جو انہیں نمایاں مقام عطا فرمایا تھا، میں آج ان کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آئیے، ایک بہت بڑے عالم دین جن کو حدیث کے استاذ ہیں، جن کو ربیع الرائے کہا جاتا ہے، ربیع بن عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن کے بیٹے ربیع ہیں، اور یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے ربیع الرائے جن کو کہا جاتا تھا۔ یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جو تابعی ہیں، جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاذ ہیں، اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد ہیں، جن کا نام نامی ہے ربیع الرائے۔ اور آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے والد گرامی جن کا نام تھا عبد الرحمن، اور جب ربیع الرائے اپنی ماں کے بطن میں تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، آپ کے والد گرامی عبد الرحمن وہ جہاد کے لیے جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے مقام خراساں پہنچے، اور تقریباً مسلسل وہاں پر مصروف رہے، اور 27 سال بعد وہ جو ہے پلٹ کر اپنے مقام کی طرف آئے، اپنے گھر کی طرف آئے۔ اور انہیں علم نہیں تھا کہ جب گئے تھے تو آپ کی زوجہ حاملہ تھی، اس بات کا علم تھا، لیکن 27 سال بعد آئے اللہ کی راہ سے نکل کر، جب اپنے گھر کی طرف آئے، جو اس وقت میں آپ کے جو بیٹے تھے ربیع الرائے، یہ وقت کے بہت بڑے امام، وقت کے بہت بڑے محدث اور وقت کے بہت بڑے امام بن گئے تھے حدیث کے۔ جب آپ عبد الرحمن پلٹ کے جب 27 سال بعد اپنے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، گھوڑے پہ سوار تھے، اور آپ جو ہے جنگی اوزار وغیرہ پہنے ہوئے تھے، اور جو ہی آپ کے شہزادے ربیع الرائے نے دروازہ کھولا، عبد الرحمن آپ دروازے کو کھولنے کے فوراً بعد گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ ربیع الرائے کو معلوم نہ تھا کہ آنے والی جو شخصیت تھی جو 27 سال بعد آئی ہے، جو گھوڑے پہ تھے، جو جنگی ساز و سامان، جنگی اوزار کا جو ہے آپ پہنے ہوئے تھے، تو اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے دستہ بھی تھا، تو لہٰذا جب آپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کے شہزادے ربیع الرائے نے آپ کو روکا، کیونکہ علم نہیں تھا کہ آنے والی شخصیت کون ہے۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں ہٹو، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو ربیع الرائے کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے، آپ میرے مکان میں کیسے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کیسے آ رہے ہیں اندر آپ؟ تو لہٰذا اس میں بحث و تکرار بھی، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی وہاں پر موجود رہے، حتیٰ کہ جو ہے آپ کی گفتگو کو سنی آپ کی والدہ ماجدہ ربیع الرائے کی ماں عبد الرحمن کی زوجہ نے جب یہ آواز کو سنا تو اندر سے آواز دی کہ بیٹے ربیع الرائے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے والد گرامی عبد الرحمن ہیں۔ تو لہذا جب والد گرامی کو جب دیکھا، پہچانا، اور والدہ ماجدہ نے آپ کو کہا کہ آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ 27 سال بعد آنے والے آپ کے والد گرامی میرے خاوند عبد الرحمن ہیں، تو لہٰذا عبد الرحمن اور ربیع الرائے دونوں باپ اور بیٹے بغل گیر ہوئے، دونوں جو ہے ملے، ہزاروں قطار آنسو بہائے۔ اس کے بعد میں فوراً ربیع الرائے نکل گئے، مسجد تشریف لے کے گئے، اور وہاں پر مسجد کے اندر ایک تلامذہ کی، آپ کی شاگردوں کی ایک عظیم جماعت تھی اس وقت میں، اور عبد الرحمن اپنی اہلیہ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد گفتگو کے دوران آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں جس وقت اللہ کی راہ میں نکلا تھا تو اس وقت میں نے 30,000 آپ کو میں نے درہم دے کر گیا تھا، آپ نے اس 30,000 درہم کا کیا کیا آپ نے اس وقت میں؟
تو اس وقت میں آپ کی بیوی نے جواباً کہا کہ ٹھیک ہے ابھی نماز کا وقت ہے. تو عبد الرحمن نے بات کہی اور نکل کے نماز کے لیے چلے گئے. اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس مسجد میں ایک بہت بڑا علمی حلقہ موجود ہے اور کئی سو تلامیذہ طلبہ آپ یعنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے درمیان جو ہے آپ کے شہزادے ربیع الرائے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اونچی ٹوپی لگائے بیٹھے تھے. دور سے آپ کے والد گرامی نے دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ اتنے تلامیذہ اور یہ کون بیٹھے ہیں, یہ درس حدیث دینے والے, تلامیذہ کو حدیث پڑھانے والی شخصیت کون ہے؟ کیونکہ اپنے بیٹے کو آپ نے اس ٹوپی میں دیکھ کے پہچانا نہیں تھا عبد الرحمن. تو کسی سے آپ نے پوچھ لیا یہ اتنی عظیم جماعت ہے اور اتنے تلامیذہ یہاں پر جمع ہیں اور یہ حدیث پڑھانے والی شخصیت کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ نہیں جانتے, یہ ربیع بن عبد الرحمن ہیں, یہ عبد الرحمن کے بیٹے ربیع ہیں. تو جب والد گرامی نے کسی سے اپنے بیٹے کا نام سنا اور جو مسند حدیث پر بیٹھ کر جو حدیث کا درس دینے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وہ ربیع الرائے تھے, عبد الرحمن کے بیٹے تھے, ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور دل میں ایسی خوشی آپ کو حاصل رہی اور ایسے آپ یعنی خوش ہوئے کہ اس خوشی کی حالت میں آپ گھر آئے. اور گھر آنے کے بعد جو ہے آپ کی زوجہ نے اس وقت کہا کہ گفتگو کی اپنے خاوند سے. تو ربیع الرائے کے والد گرامی عبد الرحمن نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے جو 30,000 جو درہم و دینار تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا کیا تم نے؟ تو اس وقت آپ کی اہلیہ نے فرمایا کہ دیکھیے کیا آپ کو وہ 30,000 دینار وہ درہم زیادہ عزیز ہیں؟ بیٹے کی جو یہ شان ہے, بیٹے کا جو مقام ہے, بیٹے کا یہ جو مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے, یہ بڑی بات ہے یا 30,000 دینار و درہم یہ بڑی بات ہے؟ تو اس وقت عبد الرحمن نے کہا, اپنی اہلیہ سے کہا, ربیع الرائے کی والدہ سے کہا کہ دیکھو مجھے یہ 30,000 دینار و درہم یہ جو مجھے خوشی حاصل رہی ہے یہ خوشی کے سامنے یہ 30,000 دینار و درہم کوئی معنی نہیں رکھتا. اس خوشی کے عوض میں لاکھوں دینار و درہم بھی اگر میں خرچ کر ڈالوں تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہ ہوگی, کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ مقام پر دیکھا, وہ اس مسند پر بیٹھ کر سو تلامیذہ کو حدیث کا درس دے رہا ہے, ہزاروں لوگ ان کے مجموعے میں حاضر ہیں. تو الغرض بتانا مقصود ہے معزز ناظرین سامعین محترم, اللہ رب العالمین نے ربیع الرائے کو یہ بلند مقام عطا کیا جو جلیل القدر تابعی بھی ہیں اور امام مالک کے استاد بھی ہیں اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی استاد ہیں. تو سبحان اللہ کیا مقام ہے علم حاصل کرنے والوں کا, اللہ رب العالمین کتنا بلند درجہ ان کے عطا فرماتا ہے. یہ واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل علم اور علماء کی ان کے مقام و مرتبہ کیا ہے, ان کی قدر و منزلت کیا ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے انہی تابعین میں دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جلیل القدر شاگردیں ہیں اور پوری دنیا میں جو آپ کے شاگردوں میں سے 2 شاگرد ہیں جن کو پوری دنیا میں بڑا نام بڑا شہرہ انہیں حاصل رہا, ایک ہے امام ابو یوسف, ایک ہے امام محمد رحمہم اللہ. امام ابو یوسف امام محمد ان کو جو ہے نا صاحبین کہتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردے ہیں اور آپ کی خصوصی صحبت آپ کو حاصل رہی, خصوصی فیض آپ کو حاصل رہا. انہی امام ابو یوسف کی اگر زندگی کو پڑھا جائے گا تو 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن میں آپ کے والد گرامی کا سایہ اڑ گیا تھا اور آپ یتیم ہو گئے تھے. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یعنی گھریلو جو ضرورتیں ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے بیٹے ابو یوسف کو لے جا کر ایک دھوبی کے پاس رکھ دیا اس وقت میں کہ میرا بچہ اگر دھوبی کے پاس کام سیکھ لے گا, کچھ کام کر لے گا, کچھ پیسے آ جائیں گے تو میرا گھر چلے گا. تو امام ابو یوسف رحمہم اللہ آپ کی والدہ لے جا کر آپ کو جو ہے دھوبی کے پاس رکھ دیا اور امام ابو یوسف روزانہ نکلتے تھے اور تاکہ اس دھوبی کے پاس جانے کے لیے, مگر وہ دھوبی کے یعنی دکان تک جانے کے لیے راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے آپ کو گزرنا پڑتا تھا. اتفاق سے یہ ہوا کہ امام ابو یوسف رحمہم اللہ آپ دھوبی کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں گئے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اختیار کی اور آپ کی شاگردی میں آ گئے اور وہاں روز بیٹھتے تھے, درس حاصل کرتے تھے. آپ کئی مرتبہ آپ کی والدہ وہاں سے آپ کو اٹھا کے لے جاتی اور اس دھوبی کے پاس آپ کو رکھ دیتی اور آخرکار حتیٰ کہ یہ ہوا کہ آپ دھوبی کے پاس جانا بند کر دیا ابو یوسف نے, حتیٰ کہ امام اعظم کی مجلس کو ہی آپ نے اختیار کیا. ایک مرتبہ آپ کی والدہ تلاش کرتے ہوئے آئیں اور اپنے بیٹے امام ابو یوسف کو دیکھا کہ آپ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت میں آپ کی والدہ ماجدہ نے امام اعظم سے کہا کہ اے امام کیا چاہتے ہیں, اگر آپ بولیے. یہ میرا بیٹا اس پر جس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, یہ گھر کے ضرورت کو پورا کرنے والا ہے میرا بیٹا, یہ اگر دھوبی کے پاس جائے گا, کام کرے گا, 4 روپے میرے پاس آ جائیں گے,
کچھ رقم میرے پاس آ جائے گی تو میرا گھر چل سکے گا، اگر یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے گا، اگر یہ علم حاصل کرے گا تو میرا گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ حتیٰ کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ سے فرمایا کہ بھائی تو پریشان نہ ہو، تو جو ہے فکر مند نہ ہو، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ تیرے بیٹے ابو یوسف کے سامنے باداموں، دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ وہ کھائے گا۔ فرمایا اللہ اکبر، باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ اس کے سامنے رکھا جائے گا، وہ اس کی غذا ہوگی۔ فرمایا تو امام ابو یوسف کی والدہ نے جب یہ بات سن کے کہا، اے امام اعظم، کیوں آپ ہماری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ہمیں 2 وقت کا کھانا مل جائے یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، کہاں ہمارے مقدر میں باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودے کھانے کو ملے گا؟ کیوں ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ امام اعظم نے کہا، اسے یہاں پر چھوڑے رکھ میرے پاس، اسے علم حاصل کرنے دے، اللہ اس کو بلند مقام عطا فرما دے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، آپ اسی امام اعظم کی مجلس اختیار کیے، بیٹھے رہے اور علم دین کو آپ نے حاصل کیا، اور وہ مقام، وہ مرتبہ علوم ظاہر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ وقت کا بغداد کا بادشاہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو منصب قضات عطا کیا، بلند منصب عطا کیا، اور اس منصب عطا کرنے کے بعد انہیں اپنے گھر بلا کر ایک عظیم دسترخوان بچھایا، اور جس میں جو ہے باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ اور اس کے علاوہ کئی اور غذائیں آپ کے دستر پہ بچھائی گئی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اور آپ مسکرانے لگے، اور اس وقت بادشاہ وقت خلیفہ نے کہا کہ اے ابو یوسف، یہ جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، روزانہ ایسے انواع، ایسے دسترخوان آپ کے لیے بچھائے جائیں گے۔ تو اس وقت امام ابو یوسف نے جب مسکرایا تو اس وقت کے بادشاہ نے پوچھا، ابو یوسف بتائیے آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ دوران طالب علمی میں میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے لیے باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ تیرے لیے دسترخوان پہ پیش کیے جائیں گے۔ میرے استاد کی بات بالکل سچ ہوئی، اللہ رب العالمین نے یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے عطا کیا، علم دین کی برکت سے عطا کیا۔ تو گویا علوم دین کو حاصل کرنے والے، یقین جانیے اگر آپ جو بھی علم دین حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہر قسم کی غذا برابر اس کو عطا کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر آپ دیکھیں گے حفاظ علماء، ان کی جو ہے لوگ اپنے گھروں کو بلا کر اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر غذائیں ان کے سامنے پیش کرتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ وارثان علوم مصطفیٰ ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے علم دین حاصل کرنے والوں کا بلند مقام، بلند مرتبہ، بلند درجہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ایک اوائل زمانے میں، آج کے زمانہ تو الگ ہے کہ آج تو ساری آرام و آلائشیں طلباء کے لیے جو ہے نا پیش کی جاتی ہے۔ علوم دین حاصل کرنے والوں کو بڑے بڑے جامعات میں، بڑے بڑے مدارس میں، جو وہاں پر ہاسٹل بھی ہے، قیام کا انتظام، طعام کا انتظام، آپ کی تمام تر سہولتوں کے ساتھ آج طلباء کو علوم دین جو ہے نا پڑھایا جا رہا ہے، علم دین پڑھایا جا رہا ہے۔ بچے قرآن کی تفسیر، حدیث کا علم، اس طرح تمام تر عالم دین بننے کے لیے تمام تر سہولیات آج مدارس دینیہ کے اندر موجود ہے۔ سردی کا موسم ہو تو گرم پانی آج ان کے لیے دستیاب ہے، تو گویا گرم موسم ہے تو ان کے لیے ٹھنڈے پانی کے جو ہے نا فریج آپ یہاں پر آج اویلیبل ہے مدارس دینیہ کے اندر۔ تمام تر سہولتیں ہیں، آپ کو پلنگ دیا جاتا، گدا دیا جاتا، تمام تر سہولیات کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ جو ہے آج بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے مدارس دینیہ میں، جامعات میں وہ تمام تر سہولتیں آج موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے اوائل دور میں، اس زمانے میں لوگوں نے کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی محنتوں کے ساتھ، اور خود اپنا ذاتی صرفہ، ذاتی مال لگا کر انہوں نے علم دین کو حاصل کیا۔ میں آج ان کے بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ اگر آپ دیکھیں گے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام تھا علی بن عاصم۔ علی بن عاصم، ان کی جو حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے مسند عراق، مسند عراق کے نام سے علی بن عاصم کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ جب آپ علم حدیث کو پڑھنے کے لیے نکلے تھے تو ان کے والد گرامی نے 1,00,000 درہم علی بن عاصم کو عطا کیا، فرمایا اے میرے نور نظر، یہ 1,00,000 درہم لے لو، علم کی طلب میں یہ سب خرچ کر ڈالو۔ فرمایا سبحان اللہ، والد گرامی علی بن عاصم کے بیٹے کو روانہ کرتے ہو، فرمایا بیٹے جب علم حدیث کو تم پڑھنے کے لیے نکلے ہو نا تو لہذا یہ 1,00,000 درہم لے لو، اصول علم کے لیے اس کو خرچ کر دو اے میرے نور نظر۔ پر آپ فرمایا مگر یاد رکھو، اپنے بیٹے علی بن عاصم سے فرمایا یاد رکھو 1,00,000 درہموں کا معاوضہ تم کو کس طرح ادا کرنا ہوگا، 1,00,000 درہم تو میں تم کو ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کو جو ہے تم مجھے بدلے میں تم کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے بیٹے سے، علی بن عاصم سے فرمایا اس کا معاوضہ تم کو اس طرح ادا کرنا ہوگا کہ ان کے بدلے 1,00,000 درہم کے بدلے
تم کو جو ہے 1,00,000 احادیث کو اپنے سینے میں تم کو محفوظ کرنا ہے فرمایا، سبحان اللہ، 1,00,000 حدیثوں کو تم کو یاد کرنا ہے فرمایا، سبحان اللہ۔ اور ہوا بھی یہ، اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اس وقت تک اپنی صورت نہ دکھانا، اپنی شکل نہ دکھانا، تب تک کہ تم 1,00,000 حدیثوں کو تم یاد نہ کر لو فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اگر تاریخ پڑھیں گے، علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں گے، کئی لاکھ احادیث کے آپ حافظ بنے، اور آپ نے مسند عراق کے نام سے حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ آپ نے جو ہے جمع فرمایا۔ اور اسی طرح اگر آپ جو ہے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کا تذکرہ یہاں پر ملتا ہے، اور اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جاتا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو؟ آپ کی اگر زندگی کو پڑھا جائے تو آپ نے 1,50,000 درہم علم حدیث کی طلب میں آپ نے خرچ فرمایا، سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، علی بن عاصم نے، آپ کے والد گرامی نے 1,00,000 درہم اپنے بیٹے شہزادے کو علم دین کے لیے جب روانہ کیا تو 1,00,000 درہم دے دیا، فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں علوم دین کے لیے تم اس کو خرچ کرنا فرمایا۔ اور اس طرح امام ذہبی نے 1,50,000 درہم علم حدیث کے طلب میں آپ نے جو ہے نا اس کو صرف کیا، خرچ کیا۔ تو سبحان اللہ، وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اپنا پیسہ، اپنا مال، دینار و درہم لگا کر علم حدیث کو پڑھنے کے لیے نکلتے تھے۔ علی بن عاصم کے والد نے 1,00,000 درہم خرچ کیا، امام ذہبی نے 1,50,000 درہم انہوں نے خرچ کیا۔ اس طرح محدثین میں ہشام بن عبداللہ محدث نے، آپ نے بھی جو ہے بڑے لمبے لمبے سفر طے کیے علوم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح جو ہے اپنے طالب علمی میں تقریباً 7,00,000 درہم جو ہے نا ہشام بن عبداللہ نے، محدث نے، آپ نے 7,00,000 درہم کو آپ نے خرچ فرمایا۔ تو سبحان اللہ، اندازہ کیجئے کہ کوئی علم حدیث کو پڑھنے کے لیے کوئی 1,00,000 درہم خرچ کر رہا، کوئی 1,50,000 درہم خرچ کر رہا، کوئی 7,00,000 درہم تک خرچ کر رہا ہے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اپنا مال لگا کر، اپنا پیسہ لگا کر علم دین کو حاصل کرتے تھے، حدیث کے علم کو حاصل کرتے تھے۔ مگر آج مدارس دینیہ کے اندر تمام تر سہولتیں طلباء کو دی جا رہی ہے، علم حدیث کو پڑھنے والوں کو دی جا رہی ہے، وہ تمام تر سہولیات دی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آج لوگ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچ رہے ہیں کہ میرے بچے کا فیوچر کیا بنے گا۔ لیکن معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کو اور ہم کو فیوچر کے تعلق سے بچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم ہم نے اپنی اولاد کو اگر دے دیا، عالم دین بنا دیا، یقین جانیے اللہ رب العالمین اس علم کے بدلے سے ان کے لیے وسائل کھول دے گا، اسباب کھول دے گا، ذرائع کھول دے گا، خوشحال زندگی قرآن و حدیث کی بدولت اللہ رب العالمین ان کو عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ کچھ محدثین کے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخری ایک بات جس کو جو ہے امام تذکرۃ الحفاظ کے اندر جو ہے نا یہ بات موجود ہے، 3 محدثین میں بتاتا ہوں، ایک امام طبرانی، امام علامہ امام المقری اور امام ابو شیخ، یہ تینوں ہم اثر بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، اور انہوں نے تینوں نے بھی علوم دین کے ایسے چمکتے ستارے ہیں۔ اگر محدثین کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی کے المعجم کبیر دیکھیں، المعجم صغیر دیکھیں، المعجم الاوسط دیکھیں، کتنے بڑی بڑی جلدیں حدیث کی آپ نے جو ہے نا مرتب فرمائی ہے۔ اتنے بڑے امام حدیث کے امام طبرانی، امام علامہ امام المقری، امام ابو شیخ، یہ تینوں محدثین میں جس طرح بلند ستاروں کی طرح ہی چمکنے والے لوگ ہیں، ان کے نام ہی کافی ہیں۔ یہ تینوں کی اگر آپ زندگیوں کو پڑھیں گے تو اگر پتہ چلے گا، یہ تینوں علوم حدیث کو پڑھنے کے لیے مدینہ پاک میں جہاں پر حاضر تھے، مدینہ پاک میں، اور یہ تینوں یعنی امام طبرانی، امام المقری، امام ابو شیخ، یہ تینوں محدثین، اور دوران طالب علمی میں جب آپ پڑھنے کے لیے مدینہ پاک پہنچے اور ایسی فاقوں میں انہوں نے زندگی کو بسر کیا، یعنی جب مل جاتا تو کھا لیتے، نہیں ملتا بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، حتیٰ کہ جو ہے روزے رکھ کر بھی جو ہے نا انہوں نے حدیث کے علم کو حاصل کیا، علوم ظاہر کو انہوں نے حاصل کیا، اور بالکل جب یہاں تک کہ جو ہے ان کے پاس کوئی چیز میسر نہ رہی اب اس کے بعد کھانے کے لیے، آخرکار یہ تینوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر امام طبرانی، امام المقری، امام ابو شیخ تینوں حاضر ہوئے، اور حتیٰ کہ جو ہے اپنی یعنی بھوک سے جو بیتاب تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے معروضہ پیش کیا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی جب رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آستانہ مبارک پر بیٹھ گئے، زار و قطار روتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ اس دربار پر موت آئے گی یا روزی آئے گی، فرمایا سبحان اللہ، موت آئے گی یا روزی آئے گی، یعنی حصول علم میں فاقوں کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، روزے رکھے، حتیٰ کہ جب طاقت جواب دے گئی، اب اس کے بعد کوئی چیز میسر نہ تھی، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تینوں نے معروضہ رکھا۔ دونوں امام ابو شیخ اور امام المقری دونوں نکل کے اپنے
حجرے چلا گئے اور امام طبرانی روضہ رسول پاک پر بیٹھے رہے، فرمائے اس روضے پہ یا تو روزی آئے یا موت آئے، فرمایا بس یہ دونوں وہاں گئے اور جا کر جو ہے رسول پاک کی بارگاہ میں معروضہ رکھ کر یہ دو محدثین نکل کے گئے اور امام طبرانی رسول پاک کے روضہ انور پہ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد میں یہ امام المقری، امام ابو شیخ جب دونوں تھے اپنے حجرے میں گئے، باہر دروازے پہ کچھ دیر میں دستک ہوئی، ایک بہت بڑے بزرگ جو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علوی خاندان سے ایک برگزیدہ بزرگ جو ہے دو غلاموں کے ساتھ کھانا لے کر تشریف فرما ہوئے اور یہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں نے دربار رسالت پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھوک کی آپ نے شکایت کی ہے، اللہ اکبر، بھوک کی شکایت آپ نے کی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مجھے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرما کر حکم فرمایا میں آپ لوگوں کے پاس کھانا پہنچا دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تک میں کھانا پہنچا دوں، رسول پاک کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا جاؤ میرے جو ہے نا یہ روحانی بیٹے، یہ جو ہے نا میرے علوم دین کو حاصل کرنے والے، یہ امام طبرانی، امام المقری، امام ابو شیخ، یہ تینوں کے پاس لے جا کر کھانا پیش کر دو، یہ بھوکے اور یہ پیاسے۔ چنانچہ جو کچھ بروقت میرے پاس موجود تھا میں وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں لا لیا ہوں، اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والوں پر کیسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام ایک علوی خاندان کے ایک عظیم القدر بزرگ کی قاب میں تشریف لا کر فرمایا جاؤ میرے بچے بھوک سے بے چین و بے قرار ہیں، جاؤ انہیں لے جا کر کھانا پیش کر دو، بس میرے پاس اس وقت جو میسر تھا میں لے کر آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں۔ تو الغرض بتانا یہ مقصود ہے۔ معزز ناظرین سامعین محترم، یہ ماہ شوال المکرم کا مہینہ اختتام پذیر ہوا ہے، لیکن اب ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد میں سے اپنے 4 بچے ہیں، ایک بیٹے کو کم از کم جو ہے علوم دین کے لیے، عالم دین بنانے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے، علوم ظاہر کی تکمیل کے لیے اس کو جو ہے ایک بچے کو اپنے جو ہے نا علم دین کے لیے آپ جو ہے نا مدارس دینیا میں انہیں شریک کروائیں، اور بعض ذہین بچوں کو ہمارے پاس جو ہے نا مدارس دینیا میں شریک کروانا چاہے۔ آج یہ بھی ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بچہ اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، جو بچہ کہیں نہیں چل سکتا، لے جا کر اس کو مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ امید رکھتے ہیں کہ کم از کم یہ پڑھ لیا تو بس نہیں، ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہوشیار ہیں، ذہین ہیں، ان کو ہم مدارس دینیا میں ڈالیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں، ان کو عالم دین بنائیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستبد ہوا ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔